بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جس طرح اگر کسی شخص کا دل پاک نہ ہو، دل میں اخلاص نہ ہو، بلکہ ریا ہو، شرک ہو، دکھاوا ہو، تو ایسے شخص کی خیرات اور قربانی جائز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور میں بھی کوئی عیب نکل آئے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلا عیب جو قربانی کے جانور میں اگر پایا جائے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے، وہ ہے سینگوں کا جڑ سے اکھڑ جانا۔ قربانی کے جانور کا ایک سینگ یا دونوں سینگ اگر جڑ سے اکھڑ گئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کا پیدائشی طور پر دم ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر کوئی جانور اندھا ہے یا کانا ہے، اس کا کانا پن واضح ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اگر کوئی جانور لنگڑا ہے اور چلتے وقت اپنے اس لنگڑے پاؤں کا سہارا بالکل نہیں لیتا، زمین پر ٹیکتا ہی نہیں ہے، تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کی بیماری واضح ہو، دور سے دیکھنے والا پہچان جائے کہ یہ جانور بیمار ہے، تو ایسے بیمار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طور پر اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر دونوں کان یا ایک کان نہیں ہے تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کان تو ہیں لیکن کان کا تہائی یا اس سے زیادہ حصہ کٹ چکا ہے یا اس میں چیر آ گیا ہے بیچ میں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اگر کسی جانور کے دانت اکثر ٹوٹ گئے ہیں اور وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اگر کوئی ایسا جانور ہے جو جفتی پر قادر نہیں، ایک تو ہوتا ہے جس کو خصی کر دیا گیا، وہ نہیں، بلکہ پیدائشی طور پر وہ ایسا ہے کہ جفتی پر قادر نہیں آ رہا یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری آ گئی ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسی بکری یا ایسی گائے جس کے تھن خشک ہو گئے ہوں یا تھن کاٹ دیے گئے ہوں، اگر بکری ہے تو اس کا ایک تھن بھی کاٹ دیا جائے یا خشک ہو جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے کے اگر دو تھن کاٹ دیے گئے ہوں یا دونوں خشک ہو گئے ہوں، دودھ نہ آتا ہو، ان میں دودھ نہ اترتا ہو، تو اس صورت میں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اگر کسی جانور کی زبان تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور خنثی ہے یعنی اس میں نر اور مادہ دونوں علامات موجود ہیں تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور آخر میں ایسا جانور جو انتہائی لاغر اور دبلا ہو اور اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو، تو اب ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو جانور خریدتے وقت انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی ماہر کو آپ لے جائیں تاکہ وہ آپ کے لیے ان عیوب سے پاک کوئی جانور خرید سکے اور آپ اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہو سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آپ اللہ رب العزت کی راہ میں جب تک اپنی محبوب چیز خرچ نہیں کرتے تب تک آپ اللہ رب العزت کی طرف سے نیکی کو نہیں پا لیتے، آپ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ نیکی کو پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی محبوب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں۔